ویلکم بیک. آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور ہماری نشست میں تو رحمت الہی کا تذکرہ چل رہا تھا، اور جب وہ بات سے بات نکلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے دور تلک جاتی ہے. تو پھر دور تک تو کیا ہی بات جاتی، بس یہیں تھوڑا سا 2 قدم آگے تک ہی گئی تھی. وہ ہمارے کیمرہ مین بھائی ہیں بصیر بھائی، انہوں نے ایک سوال کہا کہ یہ جو ہے مفتی صاحب سے کریں، اور ڈسکس بھی کیا انہوں نے مفتی صاحب کے ساتھ کہ بھائی یہ جو آج کل ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے، وہ جنگ جس طرف جا رہی ہے، وہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ قرب قیامت بالکل جیسے ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے. وہ تمام چیزیں، وہ تمام نشانیاں جو قیامت کی ہیں، جو احادیث میں ہیں، جو قرآن شریف میں ہیں، انفیکٹ وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں، کچھ ظاہر ہو بھی چکی ہیں. تو ان کا سوال یہ تھا مفتی صاحب، جو آپ نے سنا بھی، کہ آیا ہم کیا اس بات کے لیے تیار ہیں، قیامت کے لیے تیار ہیں ہم؟ یہ قرب قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل کیا اس دہانے پہ کھڑے، اور کیا ہم اس سے بچ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجیے. قیامت اس وقت برپا ہوگی جب اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کفار پر ہوگی. اس سے پہلے، جو قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو حدیث کے مطابق مسلمانوں کے بغلوں کے پاس سے گزرے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرما دے گا، ان کا انتقال ہو جائے گا. اور جو قیامت جو برپا ہوگی کہ جب آسمان تھرتھرائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ کفار پر ہوگی. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ عورتیں یعنی کہ جو حمل ہوں گے وہ ساقط ہو جائیں گے. یعنی اتنی شدت ہوگی کہ کوئی پہچانے گا نہیں، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، اتنی شدت قرب قیامت کی ہوگی. لیکن اس سے پہلے نشانیاں ہوں گی. جیسے کہ مجھے کچھ واقعات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک پہاڑ کو کاٹ کے راستے نہ بنائے جائیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پہاڑ؟ فرمایا ہاں راستے بنائے جائیں گے. اس وقت تو مطلب 1400 سال پہلے تو یہ ناممکن سی بات تھی نا کہ پہاڑ کو اندر سے کاٹ کے سرنگ بنائے جائیں. فرمایا قرب قیامت پہلے ایسا ہوگا. پھر فرمایا یہ جتنے پہاڑ ہیں اتنی جتنی بلند عمارتیں بنیں گی. تو وہاں جبل عمر تھا، جبل عمر کے بالکل سامنے مکہ کلاک ٹاور ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ اونچا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر بہت نبی صاحب نے فرمایا کہ جب بچیاں ماں یعنی کہ ماؤں سے بدتمیزی بہت زیادہ کریں گی. اور پھر فرمایا کہ لڑکا جو ہوگا وہ باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو فوقیت دے گا. گانے بجانے کی بہت زیادہ کثرت ہوگی. اور پھر جو حدیث میں آتا ہے وہ ہے آرمگڈون، الملامت العظمیٰ، یعنی کہ بہت خطرناک خون ریزی عالمی جنگ ہوگی کہ جب سب پڑھا. اچھا، مولا کائنات سے جب یہ بات کی تو نبی صاحب کے پیارے صحابی حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس وقت کیا کروں، میں ان فتنوں سے کیسے بچوں؟ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو تھاما قرآن اس کو تھام لے گا. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اصولوں پہ چل رہا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن مجید پر عمل کرنا دنیا کا سب سے بڑا ثواب ہے. تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہوں گے، جو قرآن آپ کو بتا رہا ہوگا آپ اس پر عمل کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کی نجات ہوگی. اس کی نجات ممکن ہے. مطلب اگر ہم قرآن شریف کو تھامے رکھیں، اللہ کی یاد دل میں رکھیں، تو یہ ممکن ہے. لیکن قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا. جیسے آپ جتنی مکی صورتیں، بالخصوص 30واں سپارہ، 30واں سپارے کے اندر قرب قیامت، جیسے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا کا مطلب خبر، یعنی قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. والنازعات میں قیامت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اذا السماء انفطرت، یہ قیامت کے حوالے سے بات کی جائے جب آسمان پھٹ جائے گا. اس کے بعد حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خبر آنے والی ہے. یہ بھی سب، یہ ساری آیات جو ہیں یہ سب قرب قیامت کے حوالے سے. مفتی صاحب آپ نے کہا بھی کہ ایک قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس سے مسلمان انتقال کر جائیں گے. یہ بالکل آخری وقت کی بات. بالکل آخری وقت کی بات. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ جو نیوکلیئر وار ہے، جو ایک کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا دھماکہ، یہ نیوکلیئر وار اگر ہو گئی تو اس کا دھماکہ اتنا ہی شدید ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہوا ایسی چلے گی کہ وہ مطلب دور دور تک بس سب مرتے ہی صرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور کوئی موجود نہیں ہوگا شاید دنیا پہ. وہ اس قدر خطرناک دھماکہ ہو سکتا ہے جس کے لیے ابھی تک سب پریشان ہیں. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ وار ہوئی اور یہ دھماکہ ہوا تو پھر یہ نہیں بچے گی دنیا. تو آپ جو بتا رہے ہیں اور جو نیوکلیئر وار کے بارے میں ہے وہ آلموسٹ ایک ہی ہے. بس اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. ہم ٹاپک کے اوپر اگر بات کرتے ہیں، ہم رحمت الہی کے بارے میں بات کر رہے تھے. رحمت الہی کو بچوں کو بتانا کہ ہم کیا استعمال کریں، کون سے الفاظ کا چناؤ، کون سی ایسی کہانیاں، کون سی ایسی باتیں اپنے اندر ڈالیں اور بچوں میں ڈالیں کہ بچے جو ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیں اللہ کی رحمت سے.
اچھا، سب سے پہلے تو میں جو مفتی صاحب کی بات ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے جو وقت کوئی بھی معین کرتا ہے تو اس کا جھوٹا ہونے کے لیے وہی کافی ہے. یعنی ہم اس ظہور کی تاریخ کو مقرر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید میں گواہی موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتا وہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میں اس خوشبو کو درک کر رہا ہوں. تو ہمیں وہ آثار، وہ علائم، وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ جس سے محسوس کیا ہوتا ہے کہ جیسے قیامت نزدیک ہے. اب کتنا نزدیک ہے؟ 50 سال نزدیک ہے، یا 60 سال نزدیک ہے، 100 سال نزدیک ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم کو یہ پتہ ہے کہ قیامت نزدیک ہے. بالکل ایسا ہی. اب وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. یہ نشست کا سلسلہ جاری رہے گا، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.